नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये है टाइपोग्राफिक F11। इसमें ये लिखा हुआ है ऑटो कर्निंग। ऑटो कर्निंग को मैंने ख़त्म किया, सेव एज डिफ़ॉल्ट किया, ओके किया। ये अब अगर आप गौर करें तो इसकी जो है ना खूबसूरती ख़त्म हो गई है। ये कंपोजिंग के जो है ये जो लाइन है, ये लाइन बिल्कुल जो है आखिर से बराबर नहीं है, महसूस हो रही है ना। और जितने अल्फाज हैं इनके फासले भी आपस में कुछ मुनासिब नहीं है। F11 करके अब हम इनको जो है F11 करके इनको हम सेट करेंगे, ऑटो कशीदा लगाएंगे, सेव एज डिफ़ॉल्ट करके ओके करेंगे। तो इस तरह जो है इसकी शक्ल जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगी। जैसे अब देखा आपने, दोनों बराबर हो गए। तो इस तरह जो है इसमें आसानी हो जाती है। इसमें फासला जो है अल्फाज का तकसीम होके एक अपनी असल शक्ल में रहती है। ये है ऑटो कर्निंग। और ऑटो कशीदा क्या है, इसी को आप F11 करें और ऑटो कशीदा लगा के देखें, ओके करें। तो ऑटो कशीदा के साथ जो है कर्निंग से मज़ीद बेहतरी आ जाती है। और अगर आप इसमें मज़ीद वो कशीदा लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से लगनी है। इसको जितनी जगह मिलेगी उसके हिसाब से इसने कुछ लफ्ज़ जो है वो बड़े कर देने हैं। चूँकि इसे जगह नहीं मिली, अब हम इसकी जगह बनाते हैं। यहाँ पर ना ये देखें, स्पेस दिया हमने, इसको आगे कर दिया। इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? इस वजह से कि हमने इसको लेफ़्ट अलाइन किया हुआ है। अब इसको राइट अलाइन किया है तो ये देखें, इसको जगह मिली है आखिर से, तो इसने सीटों वाले लफ्ज़ की सीन को कशीदा बना दिया। ये है ऑटो कशीदा। ये क्या है? ऑटो कशीदा। और इसमें एक फुल कशीदा है। ये यहाँ पर 3 ऑप्शनें दी हुई हैं। ये दाईं जानब ऊपर मेन मेन्यू के साथ ऑलवेज़, इसमें जो है इस फ़ॉन्ट के अंदर उसके पास जो लफ्ज़ भी कशीदा में मौजूद होगा वो उसे लगा देगा। पहले तो था उसे जगह मिली है तो उसने कशीदा लगाया है, मतलब 5 अल्फाज की जगह है तो वहाँ पर 4 मौजूद हैं, 5वें की जगह खाली है तो उसने कशीदा लगा के पूरा कर दिया। तो ऑटो कशीदा में ज़रूरत के मुताबिक लगाता है। जब आप इसे ऑलवेज़ कर देंगे तो फिर ये सबको एक जैसा कर देगा, जहाँ भी उसके पास कशीदा फ़ॉन्ट में मौजूद होगा लगा देगा। और नन कर देंगे तो ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। सर ये कशीदा सिर्फ इसी इन पेज में है? जी, सिर्फ इन पेज में है, ओरिजिनल इन पेज में है। इन पेज की 2 किस्में हैं। एक इन पेज जो है वो है प्रोफेशनल, जो आपके सामने हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 24,000 में मिलता है पूरे पाकिस्तान में, एक ही बाटा रेट है इसका। और दूसरा है इससे छोटा जो है वो हमने आम ऐसे लोगों के लिए उसे बनवाया है, स्पेशली बनवाया है हमने वो, कि ऐसे लोग जो प्रोफेशनल काम नहीं करना चाहते, इतने ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते, तो उनके लिए बेसिक इन पेज बनवाया है। वो बिल्कुल पुराने इन पेज जैसा है, उसमें ऑप्शनें भी वही हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शनें नहीं हैं उसमें, सिवाय इसके कि उसमें कुरानिक फ़ॉन्ट्स चलते हैं। तो वो 5,000 का है। ये सहूलत सिर्फ इसी में है। PDF की सहूलत भी इसी में है, फैज़ नस्तालीग की सहूलत भी इसी में है। इसके अलावा इसके अंदर एक बड़ी अहम ऑप्शन जो है वो ये है, ये स्टाइल शीट वाली तो हम आपको पहले अच्छी तरह समझा चुके हैं। और डिफ़ाइन कलर वाली भी आप देख लीजिए। डिफ़ाइन कलर में ये है कि मसलन ये कलर ऑटोमेटिक जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो तो आपको नज़र आ रहे हैं। कोई स्पेशल कलर, कोई तजवीदी कुरान या इस जैसी कोई और चीज़ आप बनाना चाहते हैं तो आप अपने अलग से कलर भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये न्यू आप करें और इस कलर का नाम आप रख दें सब्ज़, उर्दू में लिख दें सब्ज़, ओके। यहाँ आप सेट कर लें
یہ CMY کے لکھا ہوا ہے. یہاں پر آپ سبز میں 100% سیان ہوتا ہے اور 100% جو ہے وہ نیلا ہوتا ہے. اوکے کریں گے تو سبز کلر جو ہے وہ اضافی آپ کے پاس بن کے آ گیا ہے. اسے آپ جہاں چاہیں لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں اس لفظ کو سبز کرنا چاہتا ہوں, یہ کلرز ہیں, آخر میں جائیں گے تو سبز موجود ہے اس میں. تجویدی قرآن میں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور بہت سارے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں, جس میں مثلاً وہ کہتے ہیں جی اس کو وہ کلر دیتے ہیں, سبز کو وہ دیتے ہیں موٹے حروف کو. تو آپ اس کو موڈیفائی کریں, کلر تبدیل کرنا چاہیں تبدیل کر لیں اور نیو میں جائیں. مثال کے طور پر آپ اس کا نام رکھ دیں موٹے حروف. ٹھیک ہے جی, اوکے. یہاں پر آپ اسے اس کے مطابق جو ہے وہ دے دیں. بلیک بھی 30% ڈال دیں, گہرا گرین کر دیں. ٹھیک ہے جی, یہ لیں جی, یہ موٹے حروف اس کا نام آ گیا ہے. اس کو آپ جس لفظ پہ لگانا چاہیں لگا لیں. کلکلا لگانا ہے, ہاں جی وہ کیا بولتے ہیں اخفا لگانا ہے, تو اس سے نا آپ کو کلر لگانے میں غلطی نہیں لگے گی. جب آپ اپنا کلر بنا لیں گے نا, اس میں کلر جو ہے نا اس کے اوپر فل کرنے میں غلطی نہیں لگے گی. جہاں اخفا ہے آپ اخفا ہی لگائیں گے, جہاں کلکلا ہے وہاں کلکلا لگائیں گے, جہاں ادغام ہے وہاں ادغام لگا دیں گے. تو اس میں کلر ریپلیسمنٹ میں غلطی نہیں ہوگی. یہ ایک اچھی آپشن ہے اور اسے استعمال کرنا چاہیے. یہ ہے فارمیٹ میں ڈیفائن کلر میں. ٹھیک ہے جی, پکچر تو یہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. یہ پکچر والے یہ باکسز ہیں 3-4 قسم کے. یہاں آپ اسے لگائیں, باکس کو رائٹ کلک کریں, امپورٹ کریں, اور مثال کے طور پر آپ کے پاس ادھر کوئی بھی پکچر موجود ہے, اس میں آپ چلے جائیں مائی پکچرز میں. مثال کے طور پر یہاں پر آپ اسے لے آئیں, JPG میں لے آئیں. آل فائلز والا نہیں ہے یہ, مائی پکچر میں پکچر ہی کوئی نہیں پڑی ہوئی. چلیں آپ اسے ہی پکچر سمجھ لیں, لیکن یہ لگاتا نہیں ہے اس کے اوپر نا. ایسا کرتے ہیں کہیں اور سے لے کے آتے ہیں. یہاں یہ ہے, اس میں دیکھیں کدھر ہے پکچر, مائی پکچر کہاں گئی. یہاں وہ تو کم از کم موجود ہوگی نا ہماری جو ہم نے بک پر لگائی تھی. یہ لے پکچر لگ گئی. ٹھیک ہے جی, یہ تو بڑا ایزی سا مسئلہ ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں جی. ہم ایڈٹ میں تھے تو اس کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں تقریباً پڑھ لی ہیں. آخری 2 چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے بعد ویو ہے. ویو کے اندر یہ فٹ ان ونڈو ہے. فٹ ان ونڈو میں جو ہے یہ F5 سے شروع ہوتے ہیں اس کے ویو. یہ آپ کے کمپیوٹر کے جو کی بورڈ ہیں F5, یہ F والی سب سے اوپر والی جو لائن ہوتی ہے, F5 سے یہ فٹ ونڈو کر دیتا ہے. F6 سے 50%, F7 سے 100% اور F8 سے 200%. اور زیادہ کرنا ہو تو 300 ہوتا ہے. وہ یہاں جا کر آپ کو نیچے ٹائپ کرنا پڑے گا, انٹر مارنا پڑے گا, تو پھر یہ 300% آپ کو بڑے سے بڑا کر کے دکھائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ وہی چیزیں ہیں F5 سے F8 تک جو آپ کو زبانی بتلائی ہیں. ہائیڈ ریبن ویو کے اندر یہ دیکھیں جی کیا تبدیلی ہوئی ہے اس میں جی. اب ہائیڈ ریبن کی بجائے شو ریبن آ گیا. تو یہ اس کا جو پیمانہ سا ہے نا اوپر والا, یہ اس نے جو ہے اسے ہائیڈ کر دیا ہے. اچھا جی, اسی طرح ہائیڈ ٹولز, ٹول ختم ہو جاتے ہیں بعض اوقات. ایسے بٹن دبا اور ٹول ختم, پھر پتہ نہیں چلتا ٹول گئے کدھر. تو کوئی بھی ٹول ہو, کوئی اور چیز غائب ہو, تو ویو میں آپ جا کے دیکھیں, پہلے ہائیڈ تھا اب شو ہے, تو اب شو ٹول آ گیا, کلک کریں گے تو ٹول واپس آ جائیں گے. اسی طرح جو ہے یہ آگے ہے ہائیڈ رولرز. یہ لیں جی, وہ جو پیمانہ سا لگا ہوا تھا وہ دونوں طرف سے وہ ختم ہو گیا. تو یہ لیں جی, اس کے ساتھ واپس آ گیا.
اس کے بعد یہ ہائٹ گائیڈز لائن جو ہوتی ہیں یہ سائڈ پر آپ لگا سکتے ہیں. یہ گائیڈ لائن لگانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. مثلا آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ لائن میں ہے تو یہ اوپر سے کلک کریں, یہاں لا کے چھوڑ دیں. اب چونکہ ہم نے اسے ہائیڈ کیا ہوا ہے وہ نظر نہیں آئے گی, شو کریں گے تو اب نظر آ جائے گی. بات سمجھ آ گئی نا. یہ لائن ہے, ماؤس اوپر لائیں گے نا تو یہ ایسے پکڑ لے گا, کلک کریں گے تو پکڑے گا, پکڑ لیا. اب اس کو اوپر پھینک دیں تو ختم ہو گئی. یہاں جو ہے نا یہ جو رول بنا ہوا ہے یہاں سے کلک کر کے نیچے لائیں گے تو لائن آ جائے گی. یہ ایک آ گئی جی, یہ دوسری آ گئی جی. تو یہ بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے چیزوں کو چیک کرنے کے لیے, تو اس طرح یہ گائیڈ لائن بھی لگائی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد ہے شو انویزیبل. یہ تو آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا کہ یہ جو سپیس ہے اس کی علامت, یہ انٹر کی علامت, ٹیب کی علامت, تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر نظر آتی ہیں. اور اس کو آن ہی رکھنا چاہیے تاکہ نظر آئے کہاں انٹر ہے کہاں سپیس ہے. بعض اوقات لفظ کے بعد خواہ مخواہ سپیس آ جاتی ہے, تو اسے دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں, یہ یہاں پر یہ جو ہم نے ٹائپ کیا ہوا ہے یہ کتنی سپیس آئی ہوئی ہے. یہ میں نے دبائی تھی نا سپیس, تو یہ یہاں نظر آ رہی ہے. تو جب آپ کو نظر آ جائے گی تو آپ ڈیلیٹ کر دیں گے. اگر شو انویزیبل نہیں ہے تو آپ پریشان ہوں گے, یہاں سپیس ہے تو ہے کیوں, کیا وجہ ہو سکتی. تو اگر شو کیا ہوا ہوگا تو آٹومیٹک نظر آئے گی بھی صرف سپیس ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے, تو آپ اسے ڈیلیٹ کر لیں اور آگے چلیں. اس کے بعد جناب یہ شو انڈیکس انٹری, اس کی کو عام طور پر کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آگے فارمیٹ ہے. فارمیٹ کے اندر جو ہے سب سے پہلی چیز کریکٹر ہے, اور کریکٹر کے متعلق تفصیل کے ساتھ آپ کو سٹائل شیٹ کے اندر بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر آپ نے سارے فونٹ شونٹ سائز اور وہ جو آلویز کرننگ وغیرہ ہے, کشیدہ ہے, وہ بھی یہ چیزیں یہاں موجود ہیں. اور کسی کو اگر بولڈ کرنا ہے تو یہاں پر گڈ لگا کے کیا جا سکتا ہے, اٹیلک کیا جا سکتا ہے, آؤٹ لائن بھی لگائی جا سکتی ہے یوں کر کے. یہاں جائیں, سلیکٹ کریں, کریکٹر میں جائیں اور اس کو آپ آؤٹ لائن کر دیں. یہ دیکھ لیں جی آؤٹ لائن لگ گئی ہے جی, فل ختم ہو گیا ہے, آؤٹ لائن لگ گئی ہے. ایسا بھی بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن آؤٹ لائن ایک ایسی سہولت ہے جو کتاب میں لگائیں تو سرخی کا ستیہ ناش کر دیتی ہے, اور اگر آپ اشتہار پہ لگائیں تو اشتہار کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. یہ ایک ٹیکنیکل بات آپ کو بتانے لگا ہوں. اشتہار ہمیشہ دور سے دیکھا جاتا ہے, اور جب آپ آؤٹ لائن لگائیں گے تو قریب کر کے تو بہت خوبصورت لگے گا, لیکن وہاں دور لگا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے, اور ہم اس نتیجے پر باقاعدہ ریسرچ کر کے پہنچے ہیں کہ کوئی بھی اشتہار ہو اس کو آپ سنگل کلر بنائیں, وائٹ اور بلیک بنائیں, یا آپ اس کو 4 کلر بنائیں, اشتہار پر کسی بھی نام کے گرد آؤٹ لائن مت لگائیں. جب بھی آؤٹ لائن لگائیں گے وہ دور سے نظر نہیں آئے گا, وہ دب جاتا ہے. اور کتاب میں بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی استعمال کرنے کی. فارمیٹ کریکٹر, اور اس کو ہم آؤٹ لائن کو جا کے ختم کر دیں گے. بولڈ بھی دکھا دیں آپ کو. بولڈ ایسا ہوتا ہے, پہلے نارمل تھا, اور بولڈ یہ آپشن یہاں مینیو میں باہر بھی موجود ہے. اس کو سلیکٹ کریں, یہ دیکھیں بولڈ دبا ہوا ہے بی, اور اس کو آپ دوبارہ کلک کریں گے تو بولڈ ختم ہو جائے گا. اٹیلک بھی یہاں سے ہو جاتا ہے, یہ دیکھیں یہ اٹیلک ہو گیا ہے. بعض اوقات جو ہے دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا سٹائل مار لیا جائے, تو اس کے لیے یہ سہولت رکھی ہوئی ہے ان پیج نے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے فارمیٹ میں پیراگراف. تو یہ بھی آپ کو سٹائل شیٹ میں بڑی تسلی سے ٹوٹل کا ٹوٹل سمجھا دیا گیا ہے. اور آٹومیٹک فہرست بنانے میں یہ سب سے نیچے والی جو آپشن ہے اس پہ گڈ لگایا جاتا ہے. یہ آپ کو پہلے سمجھا چکے ہیں. ایڈ ٹو ٹیبل آف کنٹینٹس, اس میں جو ہے گڈ لگائیں گے تو آٹومیٹک فہرست بنے گی, ورنہ نہیں بنے گی. اور جب بنانی ہو تو عموماً دماغ جو ہے وہ کریکٹر کی طرف جاتا ہے. آدمی اس آپشن کو کریکٹر میں ڈھونڈتا ہے, یہ پیراگراف میں پڑی ہوتی ہے. تو یہ اس کا دھیان رکھنا ہے. اس کو ہم نے تو کبھی استعمال نہیں کیا, یہ پتہ نہیں کیا ہے. اور یہ ہے بارڈرز. یہ آپ اگر پیج کو بارڈر لگانا چاہیں تو مثال کے طور پر بارڈر جو ہے وہ اندر لگانا ہے تو اس کو یہ سٹائل دے دیں ادھر سے, تو
इस तरह जो है ना ये बॉर्डर लग गया, ये अंदर लग गया, ये टेक्स्ट के अंदर लगाने वाला होता है। ठीक है जी, जितना बड़ा आपका टेक्स्ट बॉक्स होगा उसको ये बॉर्डर लगा देगा। ये कहाँ है? फॉर्मेट में बॉर्डर्स के अंदर। इसके अंदर आप बॉर्डर, ये तो ऊपर लगाया है ना इसने, इसको आप नीचे भी लगा सकते हैं। ये देखें जी, टेक्स्ट के नीचे भी बॉर्डर लग गया है। यहाँ कोई जगह नहीं है मतलब लाइन लगाने की, हमने तो सफ़ा मुकम्मल ही नहीं किया, लेकिन हमने टेक्स्ट को बॉर्डर लगा दिया है। तो ये ऑप्शन काम आ सकती है कॉलम्स के अंदर। कॉलम्स के अंदर एक पेज पर 4 कॉलम बनाए हुए हैं और उसको आप आउटलाइन लगाना चाहते हैं, तो फॉर्मेट की ये बॉर्डर्स वाली ऑप्शन वहाँ काम आएगी आपके। आपको मैनुअल बॉक्सेस मास्टर पेज पे नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी। इसके बाद जनाब आगे है ये टैब्स। तो ये टैब्स जो हैं, ये मसलन एक मैंने क्लिक की यहाँ पर, दूसरी यहाँ कर दी, तीसरी यहाँ कर दी। तो इस तरह जो है ये टैब्स जब बनती हैं तो ये ऑटोमेटिक सिलसिला होता है, इसकी आम तौर पर कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब वापस टेक्स्ट में जाने के लिए ये वाला बटन है, ये दाईं जानब ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद जनाब इसमें ये डॉक्यूमेंट है, ये तो आप 1000 दफ़ा पढ़ चुके हैं। और आगे है ये गाइडलाइंस हैं, इसकी भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। स्टाइल शीट आप तसल्ली से पढ़ चुके हैं, डिफ़ाइन कलर भी आपको बता दिया है। आगे है इंसर्ट डेट एंड टाइम, वो भी आपको प्रैक्टिकल करवा चुके हैं। पेज इंसर्ट करने हैं, पेज कम हो गए हैं तो इंसर्ट करेंगे, यहाँ पेज नंबर देंगे। ओके जनाब, पेज इंसर्ट हो गया। उसके बाद ये पेज नंबर हैं, ये मास्टर पेज पे लगते हैं, ये भी आपको पहले बता चुके हैं कैसे। मास्टर पेज पे जाके आप ये हाफ ऐनक वाला डब्बा लगाएंगे, इसके अंदर आप इंसर्ट पेज नंबर करेंगे तो ये पेज नंबर वाला साइन आ जाएगा। तो आपके किताब में टॉप पर पेज नंबर लग जाएगा। ऊपर लगाना ऊपर लगा लें, नीचे लगाना है हेडर में, फुटर में लगाना है तो वहाँ लगा लें, जहाँ आपका दिल चाहे इसे लगा सकते हैं। ये है इंसर्ट पेज नंबर। उसके बाद जनाब इंसर्ट में जो है ये पिक्चर भी है, इंसर्ट में पिक्चर भी है। राइट क्लिक इंपोर्ट में आती थी ना पिक्चर, तो यहाँ से भी आप पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट टेबल है, तो यहाँ नीचे क्लिक करके टेबल आपको पहले बता चुके हैं किस तरह बनता है। मसलन ये 5 कॉलम का टेबल और 10 इसके खाने हम बनाना चाहते हैं, ये ले बन गए। ठीक है जी। इसके मुतालिक भी तफसील से आपको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करवाई जा चुकी है। उसके बाद ये आगे है स्प्लिट टेबल। ये ऑप्शन अभी तक सही काम नहीं कर रही। ये इसकी ज़रूरत पड़ती होती है जब आपके पास आखिरी खाने में 2 लाइनें हो गई हैं, एक लाइन पहले सफ़े पे आ रही है और दूसरी लाइन आखिरी सफ़े पे आ रही है, दूसरे सफ़े पे। तो उस वक़्त स्प्लिट टेबल वाली ऑप्शन के लिए यहाँ काम आती है कि आप पहले सफ़े पर मौजूद बॉक्स को वहीं क्लोज़ कर दें और नए सफ़े को, जो दूसरी लाइन है वो नए सफ़े पर ऑटोमेटिक शुरू हो जाए। ये ऑप्शन वहाँ काम आती है, लेकिन ये अभी सही काम नहीं कर रही। आगे है जी ऑब्जेक्ट लॉक। ये इंडेक्स एंट्री की जो है ना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। ऑब्जेक्ट लॉक और फुट नोट, ये 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, ये आपको बताते हैं। ये देखें जनाब, आप इधर राइट पे आ जाइए, आपको बताते हैं जनाब। इसमें मिसाल के तौर पर ये यहाँ आपने इसमें रुकू नंबर लगा लिया, ये समझें आप रुकू नंबर आपका लग गया। ठीक है जी। ये रुकू नंबर है, इसको टेक्स्ट के साथ लॉक करना है हमने। कैसे करना है? मिसाल के तौर पर इस पर करेंगे डबल क्लिक, ये आ जाएगा मॉडिफाई टेक्स्ट बॉक्स। इसमें ये लॉक नंबर है 94, ये ऑटोमेटिक आया करता है। और इसमें नीचे ये देखें, ये रन अराउंड की बजाय आप इसको लॉक पर गुड लगाएंगे, ओके करेंगे और ये नंबर आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी नहीं करना तो याद कर लेना है। ओके
اب آپ اس کرسر پہ آئیں، کرسر پر آنے کے بعد آپ نے یہ یہاں لاک کرنا ہے بالفرض اندہ ربہم پر آپ کا جو ہے نا رکوع لگنا ہے، اندہ ربہم پر آپ کا رکوع لگنا ہے۔ ڈبہ آپ نے اوپر لگایا ہوا ہے، لاک نیچے لگانے لگے ہیں، دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ یہاں کلک کیا ہم نے، اس کو ہم لاک کر کے آئے ہیں، انسرٹ میں جائیں گے، آبجیکٹ لاک میں جائیں گے، یہ ایک آبجیکٹ لاک نمبر آئے گا، یہاں پر نمبر کیا ہوا کاپی پیسٹ کر دیں، کاپی نہیں کرنا یہاں ٹائپ کر دیں جو آپ نے یاد کر لیا ہے، اوکے کریں، جو اوپر تھا وہ نیچے تشریف لے آیا ہے۔ اور مزید اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ضرورت پڑی ہے کہ آپ 2-3 آیات اگلے صفحے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، انٹر کریں، وہ ڈبہ ساتھ ساتھ تشریف لے جائے گا۔ ورنہ بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے سیٹنگ کے اندر کہ کہیں آیت کہیں اور رکوع کہیں، تو یہ ایک بڑی اہم آپشن ہے جو ان پیج نے ہمیں دی ہے کہ آپ جہاں مرضی اس کو لے جائیں، فائل کے اندر یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، آپ کو رکوع نمبرز کی الگ سیٹنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، ہم نے یہ باکس لگایا، باکس لگانے کے بعد اس کے اندر رکوع نمبر ٹائپ کر دیا، ایرو کے ساتھ باکس کو ڈبل کلک کیا، اس کا لاک نمبر ہم نے کاپی کیا، 94 سے 95 ہو گیا، رن اراؤنڈ کا گڈ ختم کیا، لاک پر گڈ لگایا، اوکے کیا۔ اب ہم جا رہے ہیں اس کو لاک کرنے کے لیے، ہمیں اس باکس کو لگانا ہے یہاں پر ابدن کے آخر میں، تو ابدن کے الف سے پہلے ہم کرسر کو کھڑا کریں گے اور انسرٹ کے اندر آبجیکٹ لاک کے اندر جا کر ہم اس کا جو ہے وہ نمبر پیسٹ کر کے اوکے کر دیں گے۔ اب یہ ابدن کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اب میں ضرورت پڑی مجھے ورضو عنہ کے لفظ کو میں آگے لے جانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں وہ چلا گیا، رکوع وہی ہے۔ فرق سمجھ آیا؟ کیوں؟ اب رکوع آگے کیسے جائے گا؟ یہ اس وقت جائے گا جب ہم اس کے شروع میں انٹر ماریں گے، یہ دیکھیں اب یہ ساتھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے پیچھے آپ کہیں بھی انٹر ماریں گے، یہ دیکھیں ساتھ جائے گا، کیونکہ وہ اس کی جہاں لاک کیا ہے وہ آگے جا رہا ہے، جب وہ جا رہا ہے تو یہ باکس بھی ساتھ جائے گا۔ یہ رکوع نمبر کے لیے، رموز اوقاف کے لیے، یا ایکسٹرا کسی آپشن کے لیے جو آپ ٹیکسٹ کے علاوہ کوئی ایکسٹرا چیز بتانا چاہتے ہیں باہر، تو اس کے لیے یہ بہت اچھا کام دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے انسرٹ کے اندر آخری چیز فٹ نوٹ، اور یہ بہت پیاری چیز ہے کتابوں کے حاشیے لگانے کے لیے، تفسیروں کے حاشیے لگانے کے لیے، اور اس میں یہ آپشن ہم نے اسپیشل ڈلوائی ہے، یہ پرانے ان پیج میں موجود نہیں ہے، اور جو 5000 والا ان پیج ہے یہ آپشن اس میں بھی نہیں ہے۔ البتہ اس میں ایک سہولت ہم نے رکھی ہے کہ اگر آپ نے اس پروفیشنل میں کام کیا ہوا ہے، حاشیے لگائے ہوئے ہیں، تو کم از کم آپ 5000 والے بیسک ان پیج میں ان فٹ نوٹس کی کریکشن کر سکتے ہیں، نئے نہیں بنا سکتے، کریکشن کر سکتے ہیں، غلطیاں لگا سکتے ہیں۔ تو آئیے اب آپ اس کے متعلق آپ کو دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے حاشیہ لگانا تھا الذین پر، ٹھیک ہے، تو انسرٹ میں جائیں گے، فٹ نوٹ پر کلک کریں گے، یہاں پر ایک نمبر لگ گیا نا الذین کے بعد۔ اچھا جی، اب نیچے دیکھیں گے تو یہ حاشیہ بھی لگ گیا، یہ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو آپ کلک کریں گے، یہ دیکھیں کرسر کے ساتھ آپ وہاں جائیں، یہاں آپ حاشیہ لکھیں۔ اب اس کے لیے آپ کو الگ باکس نہیں بنانا پڑا، اس کے لیے آپ سٹائل شیٹ بنا لیں حاشیے کی، حاشیہ کے نام کی سٹائل شیٹ بنا لیں، پوائنٹ سائز اس کا چھوٹا کر لیں، مثال کے طور پر 16 ہے، اس کو 13 یا 14 کر لیں، تو یہ 12 جو ہے وہ کافی اچھا رہتا ہے حاشیے کے لیے۔ تو یہاں نمبر بھی لگ گیا، اور وہ F11 والی جو آپشن تھی وہ یہاں کام آئے گی۔ یہاں ایک سبق ہم نے چھوڑا ہوا تھا، فونٹ فٹ نوٹ فونٹ سائز نیم، یہ دیکھیں نا، یہ والا فٹ نوٹ کے جو ہے نا فونٹ الگ سے یہاں سے سلیکٹ ہوں گے F11 سے۔ تو اس کا فونٹ ہم نے بنایا ہوا ہے اردو نام کا، یو کے ساتھ آپ سلیکٹ کریں، یہ اردو سمبول،
سمبل. تو اس میں آپ دیکھیں فونٹ سائز 75% ہے اور جو نیچے والا حاشیے میں آئے گا ادھر وہ 25% ہے. اس کو سیو ایز ڈیفالٹ کریں گے, اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں جناب وہ گول دائرہ بھی لگ گیا ہے. اس کو اردو سمبل کے نام سے فونٹ بنا کے رکھے ہوئے. اب اس کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں F11 دوبارہ دبائیں اور یہ اردو سمبل 1 کر لیں, سیو ایز ڈیفالٹ کریں, اوکے کریں. دائرہ تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. مزید آپ دیکھنا چاہتے ہیں F11 کریں, یہ 2 نمبر فونٹ اس کے اندر ہے, اس کو آپ الائن کر لیں. یہ جیسے ایک چورس سی شکل اس کی بنائی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک اچھی آپشن ہے. یہ انگریزی نمبرز کے اندر یہ جو ہے نا یہ تینوں فونٹ ہیں, اس کے انگریزی نمبرز بھی ہم نے بنا لیے ہوئے ہیں, اس وقت انسٹال نہیں کیے ہوئے. انگریزی نمبرز بھی ہم نے سیم تینوں میں بنائے ہوئے ہیں, وہ اس وقت میں نے انسٹال نہیں کیے ہوئے. انگریزی نمبر بھی اس کو لگ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں ان الذین پر حاشیہ اوپر بھی لگ گیا, نیچے بھی لگ گیا. اور اس کے سائز میں اگر آپ فرق کرنا چاہتے ہیں بالفرض F11 کریں, آپ کو لگتا ہے کہ اوپر والا زیادہ ہے, اس کو 60% کر لیں. آپ چاہتے ہیں نیچے والا چھوٹا ہے 30% کر لیں, سیو ایز ڈیفالٹ کریں, اوکے کریں تو یہ دیکھیں اوپر والا بھی چھوٹا ہو گیا, نیچے والا مناسب ہو گیا. فرق سمجھ آیا؟ آٹومیٹک سسٹم چل رہا ہے. تو یہ فٹ نوٹ کے لیے حاشیہ لگانے کے لیے یہ سہولت ہم نے رکھی ہے. اچھا, یہاں ایک مزیدار بات آپ کو یہ بتائیں کہ مثلاً آپ کو ضرورت پڑ گئی اس ڈیٹا کو کاپی کر کے دوسری فائل میں لے کے جانے کی. آپ نے اسے کاپی کیا یہاں تک, آپ نے ایک حاشیہ لگایا ہوا ہے, چلیں ایک اور لگا لیتے ہیں, انسرٹ کرتے ہیں, یہ لیں جی دوسرا حاشیہ بھی لگ گیا, یہ دوسرے کی الگ جگہ بن گئی. ٹھیک ہو گیا. مزید ہم ایک تیسرا یہاں لگا لیتے ہیں, انسرٹ فٹ نوٹ, یہ تیسرا بھی لگ گیا اور یہ تیسرے کی الگ جگہ بن گئی. یہ ہم نے لکھ لیے. اب ہم اس ڈیٹا کو کاپی کر کے لے جا رہے ہیں, کنٹرول-C کر لیں یا کاپی کر لیں ایک نئی فائل میں. اوکے کیا ہم نے, یہاں آ کے ہم پیسٹ کریں گے تو یہ موجود ہے تینوں حاشیے اوپر بھی, یہ دیکھیں موجود ہے نا, اور نیچے ان کے حاشیے بھی کاپی ہو کے آئے ہیں جو کہ ہم نے کاپی نہیں کیے تھے. فرق سمجھ آیا؟ حاشیے ہم نے کاپی نہیں کیے تھے, ہم نے ڈیٹا کاپی کیا ہے. تو یہ آٹومیٹک اس کے اندر یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ آپ ڈیٹا کاپی کرتے ہیں تو ان پیج ٹو ان پیج یہ اس کے حاشیے بھی ساتھ کاپی ہوں گے, اور یہ بہت بڑی سہولت ہے. ورنہ آدمی کو اگر حاشیوں والی کتاب کا ڈیٹا شفٹ کرنا پڑے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اتنی بڑی کتاب کا حاشیہ شفٹ کریں تو کیسے کریں. تو اس میں آپ نمبر دیکھ رہے ہیں ٹھیک نہیں آ رہے, F11 میں جائیں اور آپ اس کے فونٹ کو جو ہے نا سلیکٹ کر کے سیو ایز ڈیفالٹ کر دیں. مثال کے طور پر ہم نے 2 لگایا تھا, وہاں پر سیو ایز ڈیفالٹ کریں, اوکے کریں, جناب آپ کے نمبر سیٹ ہو گئے. اب یہ کتنے مشکل کام ہیں جو انتہائی ایزیلی ہو رہے ہیں, اور یہ اس کی چیز کی ضرورت ہی اسے ہے جو پروفیشنل کام کرنا چاہتا ہے. عام انسان کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو اس کے لیے وہ چھوٹا 5000 والا بیسک ان پیج ہی کافی ہے. اچھا جی, اس کے بعد جی ہم آخری آپشن میں جا رہے ہیں. یہ سپیلنگ میں سپیل چیک جو ہے, ورڈ کاؤنٹ جو ہے, یہ ایک بڑی مزیدار چیز ہے. جب ہم نے ان پیج میں کمپوزنگ شروع کی تھی تو شروع میں ہمیں جو ہے وہ اردو بازار سے کام ملتا تھا جی 200 روپے پر 1000 ورڈ آپ ٹائپ کریں آپ کو 200 روپے دیں گے. تو یہ ایک سسٹم ہے مارکیٹ میں موجود ہے. تو بہرحال یہ آپ دیکھیں, یہ بتا رہا ہے کہ اس میں 9 حرف ہیں, 2 لائنیں ہیں, 118 کریکٹر ہیں اور 2 پیراگراف ہیں. یہ ساری چیزیں بتاتا ہے یہ ورڈ کاؤنٹ, یہ ایک اچھی چیز ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہے نیچے گروپ, ان گروپ, آٹو انڈیکس, جنریٹ انڈیکس, اور یہ ٹیبل آف کنٹینٹس, یہ جو فہرست بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے. اور سب سے آخر میں ہے اپنا سمبولز. تو اس میں جو ہے ایک بنی بنائی فائل جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو عام طور پر کی بورڈ میں ٹائپ نہیں ہوتی.
مثلاً یہ بسملہ لکھی لکھائی موجود ہے، یہ کاپی رائٹ کا سائن ہے، پلس ہے، ہاں جی، اور ملٹی پلائی اور مائنس وغیرہ اس قسم کی چیزیں، اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ، اور ساتھ نیچے جو ہے نا اس کی شارٹ کٹ کیز فونیٹک کی بورڈ کے حوالے سے لکھی ہوئی ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں عز و جل علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ عنہن رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری کی بورڈز میں ٹائپ نہیں ہوتی ہیں. آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے ان سائنس کی تو آپ یہاں سے کاپی کریں اور ان کو آپ وہاں پیسٹ کر لیں جہاں پیسٹ کرنا ہے آپ نے. اس کے علاوہ یہ کچھ بنی بنائی چیزیں ہیں جو پرانے ان پیج میں زخرف نامی ایک فونٹ تھا تو ان فونٹس کو یہاں ٹائپ کر کے رکھ دیا ہے. مثال کے طور پر یہ پھول شول بھی آپ کے کام آتے ہیں. ہاں جی، مثلاً یہاں سے آپ انہیں کاپی کریں، اپنی فائل میں آپ انہیں لے جائیں. آپ نے یہاں پر ایک باب ختم کیا، آپ کا یہاں پر ایک باب ختم ہو گیا، یہاں آپ ان کو پیسٹ کر دیں، اچھے لگتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ ایک موضوع جو چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اب آگے کوئی نئی چیز آنے والی ہے. یہ ہمارے ہاں پاکستانیوں کا ایک اچھا سٹائل ہے. اس کے بعد جی اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں. کچھ لوگ حاشیہ نمبر یوں لگانا چاہتے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ موجود ہیں. کچھ سوال لکھنا ہے، جواب لکھنا ہے، سین لکھنا ہے، جیم لکھنا ہے، چاند تارہ ڈالنا ہے، جو دل چاہے شوق سے کھیلیں. اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں، مثلاً یہ جو ہے نا مہینوں کے نام بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس میں جو ہے یہ نئی صدی مبارک، خوش آمدید، ھذا من فضل ربی، اور یہ جو نمبرز آپ نے ابھی فٹ نوٹ میں دیکھے ہیں یہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ آخری چیز ہے ونڈو. ونڈو جو ہے اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں پہلی آپشن تو یہ ایسے 3 فائلیں کھلی ہوئی ہیں تو اس نے تینوں سٹیپ وائز دکھا دی. ٹھیک ہے جی، ایسی بھی بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے، آدمی ادھر سے کاپی کر کے ادھر، ادھر سے کاپی کر کے ادھر، تو ڈیٹا شفٹنگ میں اس چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ ہے پہلی آپشن. اور دوسری آپشن جو ہے وہ تینوں برابر میں لگا دے گی. وہ اوپر نیچے لگی ہوئی تھی، یہ برابر میں لگی ہوئی ہے تو یہ زیادہ اچھی آپشن ہے. ورکنگ کے دوران اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور کلوز آل، اس کا مطلب ہے کہ ساری فائلیں بند کر دیں. اور ریبن، یہ F12 کے ساتھ اس نے پتہ نہیں کچھ کیا کہ نہیں کیا. کچھ کیا؟ کچھ نہیں ہوا، شاید کچھ نہیں کام کرتی. اچھا جی، یہ پیج ہے، یہ نیچے، ہاں ایک منٹ، نیچے یہ ریبن کدھر ہے؟ یہ ہے، ہاں یہ ہے نیچے، یہ ریبن بنا رہا ہے. اچھا، اور یہ ہے پیج، یہ پیج نمبر پر ڈائریکٹ جانے کے لیے. یہ نیچے مثلا صفحہ نمبر 2 ہے، آپ 10 پر جاتے انٹر کریں اور 10 پہ چلے جائیں گے. چونکہ اس میں 10 نمبر ہے نہیں اس لیے وہ نہیں جا رہا. ہماری وہ فائل کدھر ہے؟ یہ والی. اس میں اگر آپ جائیں گے، یہ لیں 10 نمبر صفحے پہ تو لے جائے گا آپ کو. تو یہ ڈائریکٹ جانے کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ویو ہے، تو ویو یہ ساتھ ہے. نیچے 200 کو آپ 300 کرنا چاہتے ہیں، اوکے. تو اس کے ساتھ آپ کے ان پیج کے تمام فیچر مکمل ہوئے. اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کو جاتے جاتے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ والی جو چیزیں ہیں، یہ بائیں جانب جہاں عربی لکھا ہوا ہے یہ سٹائل شیٹس کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے. کلک کریں گے تو ساری سٹائل شیٹیں سامنے آ جائیں گی. یہ والی جو چیز ہے یہ لائن ہائٹ ہے، اور اس کے نیچے گیپ لائن ہے. نیچے اگر آپ سرخی اور پیراگراف کے درمیان فرق دینا ہے. یہ اوپر انگلش فونٹس ہیں، یہ اردو اور عربک فونٹس ہیں. بی بولڈ کرنے کے لیے، آئی اٹیلک کے لیے، اور ڈائریکٹ کسی فونٹ کو فونٹ سائز بدلنا ہو تو وہ یہاں سے ہے، اور کلر بدلنا ہو تو وہ یہاں سے ہے. اور یہ 0 جو ہے یہ ہے کریکٹر سپیس 0، اور نیچے ہے ورڈ سپیس 100. اور یہ ساری دونوں چیزیں، یہ ساری چیزیں کریکٹر اور پیراگراف کے اندر موجود ہوتی ہیں. اور یہ ہے لینگویج، اردو اور انگلش 2 لینگویجز کو یہ ڈائریکٹ سپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ سندھی، پشتو
फ़ारसी और इसके अलावा जितनी राइट टू लेफ़्ट लैंग्वेजेस हैं उन सब को ये सपोर्ट करता है। और इसके सपोर्ट के लिए इसे जो है कंट्रोल पैनल में लैंग्वेज इंस्टॉल करनी पड़ती है। ये भी एक अहम काम है क्योंकि इस इन पेज के अंदर पुराने इन पेज की तरह कीबोर्ड इन पेज के अंदर से नहीं चलता। इसका कीबोर्ड विंडो से चलता है, कंट्रोल पैनल में इंस्टॉल होता है। इसकी लैंग्वेज कंट्रोल पैनल से चलती है। इसकी अपनी लैंग्वेज भी नहीं है, इसका अपना कीबोर्ड भी नहीं है। तो वो आपको मैं जाते जाते बता देता हूँ, बाकी आपने सारी चीज़ें इसकी तसल्ली से पढ़ ली हैं। तो लैंग्वेज के हवाले से कंट्रोल पैनल, ये आप स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में ये कंट्रोल पैनल होता है। माई कंप्यूटर में भी कंट्रोल पैनल होता है। इसकी जो है विंडोज 7 के अंदर आम तौर पर जो शक्ल होती है वो ये वाली होती है विंडोज 7 के अंदर, और एक्सपी के अंदर भी बाज़ औक़ात ऐसी होती है। तो इसमें से चीज़ों को तलाश करना काफ़ी ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारी मतलूबा चीज़ ये खड़ी है, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ये है चेंज कीबोर्ड एंड अदर इनपुट मेथड्स। तो कीबोर्ड और कीबोर्ड से मिलती जुलती चीज़ें जो आप तब्दील करना चाहें, चेंज डिस्प्ले लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज डायरेक्ट आती है स्टार्ट करते हुए उसे अगर आप चेंज करना चाहें यहाँ पर क्लिक कर लें तो तब भी चले जाएंगे। और अगर आप इस कैटेगरी को लार्ज आइकन में करते हैं तो ये इस तरह आपके सामने अकेली अकेली चीज़ें आ जाएंगी। और अगर आप इसको स्मॉल आइकन करते हैं तो लार्ज और स्मॉल साइज़ ही छोटा हुआ है लेकिन चीज़ें वही हैं। और अगर आप अकेली अकेली चीज़ देखना चाहें, हर चीज़ अगर अलग अलग हो तो वो इस तरह देखी जा सकती है। इसमें यहाँ पर रीजन, ये है रीजन एंड लैंग्वेज। इसमें हम जाएंगे तो हमारे सामने ये एक पेज आएगा। इस पेज में ये लैंग्वेज फॉर्मेट इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम जो है वो ऑटोमेटिक आ रही होती है। इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये लैंग्वेज विंडो की इंस्टॉलेशन के दौरान ही हो जाती है। और विंडोज 7 में तमाम लैंग्वेजेस ऑटोमेटिक हो जाती हैं, सिर्फ आपने कीबोर्ड इंस्टॉल करना होता है। और विंडोज 7 के अंदर आपको लैंग्वेज भी इंस्टॉल करनी पड़ती है। और अगर इंस्टॉल करते हुए आपने उसका एहतमाम कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको बाद में विंडो की सीडी डाल के इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और आपने यही आना है वहाँ पर, इधर आकर आपने इसको लैंग्वेजेस के अंदर आना है। कीबोर्ड तब्दील करना है तो यहाँ से करेंगे, और इंस्टॉल अनइंस्टॉल लैंग्वेज करना है तो वो यहाँ से करेंगे। इंस्टॉल करना है तो यहाँ से करेंगे लैंग्वेज, और ऊपर कीबोर्ड, और कीबोर्ड चेंज करना है तो वो भी यहाँ से होगा। मसलन आप इसमें जाते हैं, ये कीबोर्ड है, ये देखें मैंने अरेबिक के लिए कीबोर्ड फोनेटिक फॉर अरेबिक फाइनल, ये मेरा अपना कीबोर्ड बनाया हुआ है। ये है तो इसके वर्ड्स अरेबिक की टाइप पर हैं, लेकिन इसकी कीज़ हमने फोनेटिक कीबोर्ड के हिसाब से रखी हुई हैं। इंग्लिश के लिए यूएस जो है और उर्दू के लिए फोनेटिक फॉर टाइपिंग नाम का कीबोर्ड है, ये भी हमने खुद डिज़ाइन किया है। इसके अंदर हमने आयत नंबर, रुकू नंबर और इस किस्म की चीज़ों की टाइपिंग की सहूलत भी रखी है। और इसको आप जो है शॉर्टकट्स भी दे सकते हैं। मसलन ये लैंग्वेज बार है, ये है की सेटिंग। मिसाल के तौर पर ये मैंने बनाया हुआ है, जब हम अरबी लिखना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करते हैं तो अरबी लैंग्वेज लिखना शुरू कर देता है। टेक्स्ट के अंदर कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करते हैं तो उर्दू लिखना शुरू कर देता है। और अंग्रेज़ी को हमने अभी तक कोई शॉर्ट की नहीं दी, इसको देनी है तो डबल क्लिक करें या नीचे चेंज की सीक्वेंस, तो इसके अंदर आप आ जाएं अनेबल। अनेबल में आप इसको कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ज़्यादा बेहतर है। इन पेज में कंट्रोल शिफ्ट चलती है तो आप कंट्रोल शिफ्ट करें और इसको आप 2 कर दें। 1 पर उर्दू है, 2 पर इंग्लिश और 3 पर अरबी। ओके, अब ये देखें यहाँ पर इंग्लिश के लिए भी 2 आ गया है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब आप इन पेज में जब जाएंगे तो इन पेज में जाकर आपने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट 1 किया तो ये उर्दू लिखना शुरू कर देगा, और आपने कंट्रोल शिफ्ट 3 किया ये अरबी लिखना शुरू कर देगा, और आपने अगर कंट्रोल शिफ्ट 2 कर दिया तो ये इंग्लिश लिखना शुरू कर देगा।
تو یہ کی بورڈ کے حوالے سے، اور کی بورڈز کی کیز وغیرہ کا پرنٹ آپ کو دیا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اہم چیزوں کی آپ کو ضرورت تھی ایک ایک کر کے اچھی طرح آپ کو سمجھا چکے ہیں، باقی پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے اور اس میں برکت ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس میں برکت عطا فرمائے، اور اس مجلس کے فوائد کے طور پر ہمیں قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کی خصوصی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔